السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جرشید، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی تجزیہ کار بھائی صاحب، عمران خان کی گرفتاری کے بعد اب پی ٹی آئی اور عمران خان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ کیا وہ اس کیس سے نکل سکیں گے؟ دیکھیے، یہ جو کیسز ہیں یہ خان صاحب کے اوپر یہ جینون کیس ہیں۔ اس میں اگر یہ کوئی غلط فہمی کا شکار ہے کہ وہ یہاں سے نکل سکتے ہیں، ایک ضمانت تو ہو سکتی ہے اس میں، یہ جو توشیخانہ والا کیس ہے ضمانت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بعد دوسرا کیس ہے ابھی آپ کو بتایا نا، یہ جو سائفر کا ہے اس میں انہوں نے عمران خان کی گرفتاری ڈال دی ہے یہ سائفر کے کیس میں، تو وہاں سے اگر ضمانت ہوتی ہے تو دوسرے کیس میں وہ نہیں نکل سکتے۔ اس کے بعد تیسرا فارن فنڈنگ کیس ہے، 22 تاریخ کو اس کا بھی فیصلہ آ رہا ہے فارن فنڈنگ کیس کا، اس میں تو پی ٹی آئی بالکل فارغ ہو رہی ہے نا، یعنی پوری پی ٹی آئی کی جو رجسٹریشن ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کے کاغذوں میں ختم ہو جائے گی، ان کا نشان بلے کا، ان کی رجسٹریشن ختم ہو جائے گی، تو پی ٹی آئی ختم، سمجھو اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، اور کسی نام سے کوئی اور بندہ بنا لے پارٹی تو اور بات ہے، خان صاحب نائل ہو جائیں گے، اور خان صاحب جو ہے نا وہ نہیں لڑ سکتے، اور ان کا انہوں نے پہلے کا بندوبست کر رکھا ہے، اور وہ اب سیاست سے آؤٹ ہو چکے ہیں، وہ نہیں آ سکتے اب۔ خان صاحب کا یہ مستقبل اور پی ٹی آئی کا یہ مستقبل ہے کہ پی ٹی آئی کا جو نام ہے، جو جھنڈا ہے، اس پہ بین ہے ہو جائے گا اور پابندی لگ جائے گی، اور وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ یہ تو ان کی صورتحال ہے۔ ایسی خبریں بھی چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کی طرف سے چل رہی ہوں گی کہ عمران خان کو آپشن دی گئی ہے کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں تو ہم آپ کے کیسز معاف کر دیں گے، اس میں کوئی کیا لگتا ہے آپ کو، کوئی سچائی ہے اس میں؟ یہ انہوں نے جو خانہ جو بات چل رہی ہے نا، جو وہ یہ ہر لیڈر کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے، یہ بھٹو سے لے کے نواز شریف تک، اور نواز شریف سے لے کے بے نظیر تک، اور بے نظیر سے لے کے عمران خان تک ہو رہا ہے یہ کام، اور یہ ان کو آپشن دیا جاتا ہے، لیکن جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اور اس کے بعد جو نواز شریف کے ساتھ ہوا ان کو زبردستی یعنی ان کو باہر بھیج دیا گیا، وہ نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن وہ پھر ان زبردستی معاہدے شعدے کروا کے باہر بھیج دیا۔ اس کے بعد بے نظیر ضلع وطن ہوئی، وہ بھی باہر رہی ہیں، اب یہ خان صاحب ہیں، تو انہوں نے بھی جانا پڑے گا، یہ جیل بھگت نہیں سکیں گے خان صاحب۔ کیا لگتا ہے یہ مان جائیں گے؟ ان کے ورکرز تو کہتے ہیں نہیں خان صاحب مانیں گے، ورکر کی بات تو وہ تو ظاہر ہے، وہ جب وہ جائیں گے تو وہ اس کا ایک بیانیہ بنا لیں گے، اگر دیکھو جی خان صاحب نے اپنی جان بچانی تھی تو نہ بچاتے، تو یہی کہا جا رہا نا کہ ان کے جان کو خطرہ ہے، بس وہ یہی وہ اس طرح کا ایک ماحول بنا کے وہ خان صاحب نے جانا پڑے گا ان کو، اور وہ نہیں جائیں گے تو یہاں پر وہ گل سڑ جائیں گے، یہاں پر انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ اس پہ ایک کیس نہیں ہے، یہ فارن فنڈنگ کیس علیحدہ ہے، توشہ خانہ کا علیحدہ ہے، سائفر کا جو ہے نا وہ غداری کا مقدمہ بنتا ہے سائفر کا، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ ایک عزت کے اوپر نکاح کیا ہے وہ علیحدہ ایک کیس ہے، پھر سیتا وائٹ جو ان کی بیٹی ہے وہ ٹیریان، اس کا کیس علیحدہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کیسز وہ جینون کیسز ہیں، یہ کوئی جعلی نہیں ہے کہ جیسے یہ بناتے رہے نون والوں پہ یا پیپلز پارٹی والوں پہ جعلی کیس بنا کے ان کو اندر کیا، ڈرایا دھمکایا، لیکن یہ ان کے جینون کیس ہیں، یہ یعنی ہمارے جو بھائی ہیں یہ پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں، فالوور ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے، حقائق کو دیکھنا چاہیے، ویسے آپ پوسٹ کر دیتے ہیں وہ جی عمران خان یہ تو اس کے بغیر گزارا نہیں، یہ نہیں، فلانا نہیں، تو حقائق کو دیکھیں، حقائق کیا ہیں، حقائق کو اگر آپ تسلیم کریں گے، حقائق کے مطابق چلیں گے تو آپ کو ہر چیز سمجھ آ جائے گی، لیکن ویسے آپ آنکھیں بند کر کے لیڈر کے پیچھے چلتے رہیں، چاہے وہ جو مرضی کرتا رہے، آپ اسی کو لیڈر مانیں اور اسی کے ساتھ کریں، تو یہ کوئی باشعور بندہ جو عقل رکھتا ہے، یہ شعور رکھتا ہے، وہ یہ کام نہیں کرتا۔ ایک پروگرام میں پہلے بھی آپ نے بتایا تھا کہ الیکشن نہیں ہوں گے جو پہلے تھا، اب کیا لگتا ہے آپ کو، کیا صورتحال لگتی ہے کہ الیکشن ہوں گے یا پھر نہیں ہوں گے؟ لیکن یہ ہم نے اسی حقائق پروگرام میں 3 مہینے ہو گئے ہیں یا 4 یا 3 مہینے، اس وقت بھی میں نے کہا تھا جب سب کہہ رہے تھے جی وہ الیکشن ہوں گے ستمبر اکتوبر میں، اگست میں اسمبلیاں ختم ہوں گی تو اکتوبر ستمبر تک ہو جائیں گے، تو میں نے اس وقت بھی اسی پروگرام میں نے کہا تھا کہ الیکشن نہیں ہوں گے، اس سال نہیں ہوں گے، الیکشن نہیں ہوں گے، تو وہ کیوں میں نے کہا تھا، کیونکہ ہر چیز حقائق سامنے آ رہے تھے، سامنے چیزیں نظر آ رہی تھی کہ کیوں نہیں ہوں گے،
تو وہی بات ہوئی ابھی یہ تقریباً فروری یا مارچ تک الیکشن ہوں گے، کیونکہ مارچ میں اورنج آ رہے ہیں سینٹ کے الیکشن، تو وہ اگر الیکٹرانک جو پورے چاروں صوبوں کی اگر اسمبلیاں موجود نہیں ہوں گی تو سینٹ کے الیکشن متاثر ہوں گے. اور اب یہ جو صدر کا الیکشن ہے وہ بھی ستمبر میں ہونا تھا لیکن نہیں ہوگا، تو یہ اسی طرح پھر آگے چلے گا. جو ایکٹنگ یہ جو صدر ہوگا وہی آگے چلے گا. اگر نہیں ہے یہ ہٹ گیا صدر تو جو سینٹ کا چیئرمین ہے وہ بن جائے گا صدر، ایکٹنگ صدر. ہمارے صاحب بہت سی پیشنٹ ہوئی ہیں آپ کو بھی سچ ہوئی، شیخ رشید صاحب کی طرح اس کو بھی دیکھتے ہیں، سچ ہوتی ہے کہ ہوتی، کیونکہ آپ نے پہلے بھی کہا الیکشن نہیں ہوا، 2-3 دفعہ پروگرام میں آپ نے بتایا تھا الیکشن نہیں ہوں گے، ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن لیٹ ہوں گے، تو دیکھتے ہیں. جی بالکل، یہ مارچ تک جو ہے نا، ابھی دیکھیں صورتحال یہ تقریباً جنوری فروری میں کلیئر ہو جائے گی کہ الیکشن نے ہونا ہے یا نہیں ہونا. سب بشرا بی بی کے بارے میں کیا مستقبل ہے، کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں بشرا بی بی بس وہ عمران خان کے ساتھ ٹچ ہے. ہر بندہ جو ہے نا وہ کوئی عمران خان ایک ایسی شخصیت ہے نا، اس کے ساتھ فالوور ہیں، اس کو وہ ایک مقبول لیڈر کے طور پہ جانا جاتا ہے، تو وہ فائدہ ہی اٹھا رہے ہیں اس سے. بشرا بی بی نے اس سے فائدے ہی اٹھائے ہیں. اس کو دیا کیا، ابھی جو اس کی ڈائریاں وغیرہ ذرا بھی وہ ملی ہیں، وہ اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ عمران خان کو یہی سارے ہدایت دیتی تھی جیسے، تو عمران خان بھی ان کو بڑا مرشد اپنا مانتے تھے اور یہی ہے سب کچھ کرنے والی ہے، مجھے وزیر اعظم اسی نے بنایا ہے. بہت کچھ چیزیں جو ہے نا وہ خان صاحب اس پہ اندھا دھند اعتماد. جب ان کا چھاپا مارا گیا ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے، تو ان میں سے کچھ چیزیں بھی اس طرح کی نکلی ہیں. ہاں کچھ ملی ہے، کوئی تعویذ، کوئی جیسے وہ راکش وغیرہ کچھ چیزیں ملی ہیں. ہاں تو یہ بھی جو جنہوں نے چھاپا مارا ہے، جنہوں نے چیزیں، وہ ڈائری بھی ہے، ابھی انہوں نے اس کو ڈینائی کیا ہے. پھر ان کی جو آواز کے جو تھا نا، یہ جو ارسلان سے بات کر رہی ہے، ایک اور بندہ ہے اس سے بھی بات کر رہی ہیں وہی توشخانہ کے مطابق، اس کی بھی فرانزک میں جا کے انہوں نے رپورٹ لی ہے، تو وہ ان کی میچ کر گئی ہے بشرا بی بی سے. وہ جو آواز ہے انہوں نے ڈینائی کیا میری آواز نہیں ہے، لیکن جب فرانزک رپورٹ آئی ہے اس میں ان کی آواز میچ کر رہی ہے. اور بشرا بی بی بھی چند دنوں میں وہ بھی جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہوں گی، اور یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوگا. بی بی بھی جیل میں جا سکتی ہیں، بالکل جائیں گی. اور وہ جو چیزیں وہ انہوں نے کی ہیں، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے نا، ایک عورت ہونے کے ناطے تھوڑا سا ادارے جو ہے نا تھوڑا نرمی اختیار کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے عورت کی تصدیق ہو. تو اس لیے اگر عورت جرم کرے گی یا وہ ملک کے خلاف دشمنی کرے گی یا ملک کے خلاف بیان دے گی، اداروں کے خلاف باتیں کرے گی، تو پھر پکڑنا پڑے گا اداروں کو، کیونکہ ملک سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے، فوج سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ چاہے کوئی بھی عورت ہو پائے، چاہے اہلیہ ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ زمان پارک میں جب انہوں نے چھاپا مارا تھا اس میں یہ کہا گیا کہ ان کا پورا گھر جو اب لوٹ ہے، شیشے مطلب جی بالکل وہ کھڑکیوں تک جی جو دیکھا گیا حقیقت ہے. بالکل یہ آپ نے سچ بات کی، اس کی میں تصدیق کرتا ہوں. کیونکہ وہ جب انہوں نے چھاپا مارا تو انہوں نے جو دروازہ تھا وہ بلٹ پروف تھا اور وہ کھول نہیں رہے تھے. وہ پھر انہوں نے اس کو پولیس والوں نے توڑنا شروع کیا دروازے کو، بڑا مشکل سے انہوں نے اس کو ہلایا، اور وہ تھوڑا جب ہلنا شروع ہوا، ٹوٹنے کے قریب آیا، تو پھر انہوں نے دروازہ کھولا ہے. اور جو کھلا ہے وہ 2-3 لاک لگے ہوئے ہیں، ایک ٹک 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 اس طرح 3 بار وہ ٹک ٹک ہوا اور پھر وہ کھولا گیا دروازہ، اور بلٹ پروف تھا. تو باقی چیزیں بھی ہوں گی، شیشے بھی اس میں باقی چیزیں بھی ہوں گی، لیکن اتنی مطلب سیکیورٹی کا کیا، ان کو جس نے پکڑنا ہوگا تو وہ یا فرشتہ ہو یا انسان ہو یا پولیس ہو، انہوں نے پکڑنا ہی ہے. تو کیا وہ بلٹ پروف سے کیا مطلب چاہتے تھے، کیا اس کو کیا کرتے ہیں بلٹ پروف کو لے کے؟ مطلب وہ انسان جو ہے وہ یعنی خوف زدہ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا وہ اپنے فالوور کو، خان صاحب اے خوف نکال دو، خوف کے بت توڑ دو، باہر نکلو. خود آپ بلٹ پروف چیزیں رکھی ہوئی ہیں، گاڑی بھی، دروازے بھی، کھڑکیاں بھی، شیشے بھی، تو لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں باہر نکلو، خوف نہ مانگ رہے ہیں وہ. ہاں وہ یہ دیکھیں نا، خان صاحب جو ہے جب نواز شریف صاحب اندر تھے تو انہوں نے امریکہ میں تقریر کی تھی. وہاں پر انہوں نے کہا تھا ابھی نواز شریف بول رہا ہے کہ جی مجھے اے سی چاہیے تو یہ جی مجھے یہ چاہیے تو مجھے اے سی چاہیے. تو ادھر اس خان صاحب نے ایک تکبرانہ تقریر کی، اور اس میں اس نے کہا تھا میں آتا ہوں جاتا ہوں پاکستان تو میں دیکھتا ہوں پھر کیا کرتا ہوں، میں تمہارے میں اے سی اترواتا ہوں.
ٹھیک ہے. تو قیدیوں کو سب کو ایک جیسا ہونا چاہیے, سب کے ساتھ ایک ہی سلوک ہونا چاہیے, ایک ہی قانون ہونا چاہیے سب کے ساتھ نا سلوک. اس وقت تو یہ کہتے تھے. اب ان کے وکیل ہیں وہ ان سے ایسی مانگ رہے ہیں, وہ ان کو اڈیالہ جیل لا رہے ہیں. اٹک جیل میں میاں صاحب بھی رہے لیکن اٹک جیل میں نہیں رہے, وہ اٹک قلعے میں رہے, وہ اس سے بھی سخت ہے. وہ اٹک قلعے میں رہے ہیں. اٹک جیل میں یہ میاں صاحب کے صاحبزادے رہے ہیں, حسین جو ہے وہ رہا ہے. تو ان کو کیا مسئلہ ہے بھائی, وہ لوگ بھی رہے ہیں نا. تو یہ وہ ابھی پہلے سے ایسی بات کرتے تھے, وہ ایسی لگوانے کی بات کر رہے ہیں. عمر صاحب میاں صاحب تو چلو پاکستان میں پلے بڑے, سردی گرمی لوڈ شیڈنگ نہیں دیکھی, ان کے چل رہے تو کوئی بھی لوڈ شیڈنگ دیکھی نہیں, یورپ پلے رہے ہیں, تھوڑا سا ریلیف تو ہونا چاہیے نا ان کے لیے. نہیں کیوں ریلیف ہو جی, ایک دیکھیں نا خود اپنے منہ سے انہوں نے کہا کہ سب کے ساتھ ایک سلوک ہونا چاہیے. یعنی یہ تو منافقانہ رویہ ہے نا, کہ جب کوئی اور ہو تو اس وقت کچھ اور بات کریں, جب اپنی پہ آئی تو اس کو آپ توڑ دیں, اس کو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بات ایک لیڈر کے منہ سے نا زیب نہیں دیتی. آج تک نواز شریف نے کہا ہے اپنے منہ سے, یا کوئی کہ بھائی مجھے یہ چاہیے, یا میں وزیر اعظم, وہ بھی تو 3 بار کے وزیر اعظم تھے نا, یہ تو ایک بار بنا ہے بھائی. تو وہ آئے, وہ تو 3 بار صاحب کا کہنا ہے کہ بھوک ہڑتال کرے, اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا, بھوک ہڑتال پہ کریں نا. ان کو اصل میں بھوک کسی اور چیز کی ہے. وہ بھوک جو ہے نا وہ اس کی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں, بھوک کچھ اور ہے. تو وہ اس چیز کی بھوک ہڑتال تو ویسے ہی چل رہی ہے نا. تو وہ اب کیا, ابھی یہاں میں اچھی بات نہیں ہے کہ میں کہوں, لیکن سب کو پتہ ہے کہ ان کو کس چیز کی بھوک ہے. جیل میں وہ چیز نہیں ملتی نا جو وہ لینا چاہ رہے ہیں. کھانا پینا تو گھر سے بھی وہ لا سکتے ہیں, ادھر جیل میں بھی اچھی ان کو کھانے پینے کی سروس ملتی ہے. لیکن یہ بھوک یہ بھی جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے قرآن پاک مانگا, انہیں قرآن پاک میں دیا گیا. اچھا چاہیے, ہاں بالکل. یہ وہ ان کے وکیل نے کہا دیکھیں نا قرآن پاک دیں. انہوں نے کہا جی قرآن پاک تو پڑھا ہوتا ہے وہاں جیلوں میں ہے, وہ پڑھ لیں, سب کے لیے ہے, وہاں سب کے لیے, وہاں مسجد بھی ہوتی ہے, وہاں انہوں نے کہا نہیں جی ان کو قرآن مجید جو ہے نا انگلش میں آتا ہے, عربی میں نہیں آتا. اب دیکھیں ان کے منافقانہ رویے, کہ یہ جو یہی پوسٹیں لگاتے ہیں, یہ جو پی ٹی آئی کے فالوور ہیں یا عمران خان کے, وہ لگاتے ہیں جو نماز پڑھ رہا ہے جی, وہ جی قرآن پڑھ رہا ہے جی. وہ بس کس چیز کا پڑھ رہا ہے قرآن, اس کو تو آتا ہی نہیں ہے عربی. وہ کس چیز کی نماز پڑھ رہا ہے, اس کو آتی ہی نہیں ہے عربی. تو یہ ایک طرف وہ انگلش کے مانگ رہے کہ انگلش میں ہونا چاہیے, اور دوسرے وہ کہتے ہیں جو عربی اس کو آتی نہیں ہے. وکیل, اس کے وکیلوں نے انہوں نے ریٹرن لکھ کے دیا ہے. تو ایک یہ لوگ پوسٹیں لگا کے تھک جاتے ہیں. ایک بندے کو عربی نہیں آتی, ایک بندے کو کچھ قرآن پڑھنا نہیں آتا, وہ کس طرح پڑھے گا بھائی عربی؟ تو وہ اس کے پاس انگلش کا تو نہیں جیب میں رکھا ہوا اس نے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے یہ چیزیں, مطلب ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. وہ خان صاحب نے یہ کیا جی, وہ خان صاحب نے وہ کیا جی, وہ خان صاحب کی لیں گے آج موریاں ہیں جی, آج اسی قمیض میں یہ ہو گیا جی, وہ ہو گیا جی. یار یہ کوئی باتیں, یہ لیڈر جو ہے کام کرتے ہیں, بڑے بڑے پروجیکٹ دیتے ہیں ملک کے لیے, خوشحالی کے لیے, ملک کے قوم کے لیے. یہ وہ لنگر خانے لگا دیے, یہ لگا دیے, بڑا کام کر دیے جی. اور لنگر خانے تو ایک اے سی بھی لگا سکتا ہے, ڈی سی کو آپ بولیں وہ 1.5 لگا دے, ٹھیک ہے. ایک عام ایک بندہ جو ایک شہر میں بڑا تگڑا بندہ ہو, اس کو کہیں لنگر خانے لگا دے, وہ لگا دے گا. اس میں وزیر اعظم کا کیا تعلق ہے؟ لیکن یہ لوگ وہ اٹھا کے اس چیز کو یہ کر دیا, انہوں نے لنگر خانے کھول دیے جی, وہ لوگوں کو کیا ریلیف دیا ہے بھائی. اور بھائی یہ انتظامیہ کے کام ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ وزیر اعظم کے کام نہیں ہوتے. لیکن ان کو کون سمجھائے, ان کو جو مرضی کرتا رہے, جو مرضی بولتا رہے. ان کی آنکھوں میں آگے پٹیاں بندی ہوئی ہیں, بس کرتے ہی رہتے ہیں, بولتے ہی رہتے ہیں جی خان صاحب, بس اور کام بھی کوئی نہیں ہے ان کو. وہ اچھا کہے پھر بھی ٹھیک ہے, برا کہے پھر بھی ٹھیک ہے, وہ کوئی بلنڈر مارے پھر بھی اس کا دفاع کر رہے ہیں, وہ کوئی مذہبی حساب سے کوئی ایسی بات کر دے پھر بھی اس کی دفاع کر رہے ہیں. یار آپ کون ہو؟ آپ لوگوں کو عقل شعور نہیں ہے. عقل شعور سے بات کرو. آپ نے اللہ کے آگے آپ نے جان دینی ہے, خان صاحب نے نہیں. خان صاحب نے اپنا حساب دینا ہے, آپ نے اپنا دینا ہے. آپ نے اپنی قبر پہ جانا ہے, انہوں نے اپنی قبر پہ جانا ہے. تو حساب آپ نے دینا ہے نا. خان صاحب نے آپ کی جگہ نہیں کھڑے ہو کے کہنا کہ نہیں جی یہ میرے ساتھ تھا تو اس کو چھوڑ دو. یہ بات نہیں ہوگی وہاں پر اپنا حساب دینا ہے. تو آپ آنکھیں کھولیں اور حقائق کو سامنے دیکھیں. حقائق کو سامنے رکھ کر آپ ملک کے شہری ہیں, آپ نوجوان ہیں, آپ یہ کام نہ کریں کہ آنکھیں بند کر کے کسی کی لیڈر کے پیچھے چل پڑیں. جو غلط کرتا ہے اس کو غلط کہیں,
جو اچھا کرتا ہے اس کو اچھا کہیں، چاہے وہ آپ کا مخالف ہی کیوں نہ ہو. یہ ہوتا ہے باشعور قوم کا رویہ. یہ نہیں ہوتا کہ آنکھیں بند کر کے بس پیچھے چل پڑو، چاہے وہ کھڈے میں گر رہا ہے، چاہے وہ پہاڑ سے نیچے گرے گا، آپ پیچھے پیچھے چلتے جائیں اس کو. یہ باشعور لوگوں کا کام نہیں ہے. شکریہ بھائی صاحب. ناظرین یہ تھے اشفاق عباسی صاحب ان کا تجزیہ آپ نے سنا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کرنا نہ بھولیے گا.